ایک دم سے ہوسٹ سے گیسٹ بننا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ فینومینا ایمرج ہو رہا تھا اس ٹائم. 22 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, بہت سارے بیریئرز بھی آپ نے دیکھے. یو گیو یور لائف 22 ایئرز آف یور لائف. بالکل ٹھیک ہے, ڈے اینڈ نائٹ. تو کبھی کوئی ایسا نہیں سوچا تھا یا ذہن میں اس دن ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ تو ہن پنڈਾਂ 'ਚ جانا شروع کر دیں. یہی شعبہ کیوں؟ اچھا انٹرسٹنگ ہے, یہ میں کل ہی سوچ رہی تھی. السلام علیکم ناظرین, نامہ بر کے ساتھ میں مولانا عادل. اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. آپ کو پتہ ہے کہ محدود دورانیہ ہے اور پروگرام میں آج بھی جو نامہ زیر بحث آئے گا وہ کہیں نہ کہیں شخصیت نامہ یا کارنامہ کا لفظ استعمال کرنے کہ ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن محدود تعارف کے ساتھ ان کی جانب ہی میں بڑھوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حمیرہ حسین. السلام علیکم حمیرہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. مائی پلیئر. اچھا, میں نے کیونکہ تعارف محدود رکھا ہے اور آپ کے نام تک محدود رکھا ہے, لیکن تھوڑا سا تو میں عوام کو بتا دوں. ماسٹر ان انگلش لٹریچر, پوسٹ گریجویشن ان ویمن اسٹڈیز, اس کے ساتھ ساتھ NGO مینجمنٹ. یہ سب کچھ تو ڈگریز ہیں, یہ وہ تعلیم ہے جو آپ نے حاصل کرتی کیا ہیں؟ سب کا مکسچر. مطلب اس کو ڈیفائن کریں. اس پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم NGO مینجمنٹ یا پروجیکٹ مینجمنٹ سے تھک جاتے ہیں تو پھر لٹریچر کی طرف آ جاتے ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں. اور جب وہ پڑھتے ایک دم میں کوئی ایسی چیز, جس طرح کہ پچھلے دنوں اپنے سرچ دیکھی ویمن ایشوز کے حوالے سے, وائلنس کا جس طرح سے ہوا, تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم کچھ ایسے اداروں کے ساتھ بھی منسلک ہوں جو وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے یا ویمن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کی طرف ہم رخ موڑ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم شیئر کرتے ہیں ایز اے والنٹیئر. تو یہ اس طرح سے یہ رخ موڑتے رہتے ہیں. یہ بالکل مڑتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کا موڑنا کہیں نہ کہیں فائدہ بھی دیتا ہے. بالکل دیتا ہے. مطلب ہم اپنی تو تعین کرتے ہیں نا, کوشش ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے کہ زندگی. زیادہ کام کس شعبے میں کیا؟ میں نے بیسکلی رورل ڈیولپمنٹ میں کیا اور غیر سرکاری ان ڈگریز میں سے NGO مینجمنٹ وہ اس میں. جی بالکل, NGO مینجمنٹ میں نے لمس سے کیا تھا. اور اس میں اسی کے بہاف پہ وہ رورل ڈیولپمنٹ. نہیں, رورل ڈیولپمنٹ میں تو میں اسٹارٹ میں تھی نا. آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز این انٹرن ود نیشنل رورل سپورٹ پروگرام. ٹھیک ہے, اور وہ ہم کر رہے تھے. تو بیسکلی لمس اور مگل یونیورسٹی کینیڈا نے جو NGOs تھیں پاکستان میں, ان کے مینیجرز کے لیے NGO مینجمنٹ کا ایک کورس ڈیزائن کیا تھا فار اے ایئر. تو یہ بیسکلی آپ کا جو ماڈیول تھے وہ اس طرح سے تھے کہ 15 days آن کیمپس ہوگا اینڈ 45 days بیک ٹو یور ورک ہوگا. صحیح. اور اس کو ہم اس طرح سے مکس کرتے تھے, تھیوری ود پریکٹس. اور اسٹل آپ اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور ہاں, اس کے ہم پہلے بھی کر رہے تھے, ہم اب بھی کر رہے ہیں. ابھی میرا جو لاسٹ پروجیکٹ تھا وہ RSP رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک کے ساتھ تھا, اور اس میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ تعلیم مینیج کیا. بہت بڑا پروگرام تھا, 1 million چلڈرن. ماشاءاللہ آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے, میں اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور کویسچن ہے کہ یہ جتنی ڈگریز آپ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو آپ جیسے لوگ تو سول سروس کو لائک کرتے ہیں, تو کیوں نہیں گئی وہاں؟ اچھا, انٹرسٹنگلی میرے ٹیچرز جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو ان کا یہ تھا کہ ایک میں اور ہمارا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا کہ یہ دونوں تو سول سرونٹ بنیں گے اور ان کو بننا چاہیے. دیٹ واز کائنڈ آف ریکمنڈیشن. انٹرسٹنگلی جب میں ماسٹرز کر آئی تو اچانک میری ایک ملاقات ہو گئی ایک دن ایک بیوٹی پارلر میں. ایک خاتون تھی, بڑی ینگ سی اور بڑی پیاری سی, اور وہ وہاں پہ کچھ اپنی سروسز لے رہی تھیں. تو جس طرح وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی تو ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی, تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں رورل ڈیولپمنٹ میں کام کرتی ہوں. سو میرا تو ایک دم میں وہ بالکل نیک ہی چینج ہو گیا, رورل ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم سب لوگ پنجاب, میں تو جس طرح میں پنجاب سے ہوں, زیادہ تر دیہی علاقوں سے ہماری فیملیز کا تعلق ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی وجہ سے والد کی جاب تھی یا اپنی پڑھائی, تو ہم لوگ ہمیشہ اربن سینٹرز میں رہے. لیکن یہ تھا کہ رورل ڈیولپمنٹ بھی ایک شعبہ ہوتا ہے, وہ سن کے مجھے عجیب لگا. اور انہوں نے کہا کہ کیا تم کرنا چاہو گی؟ ایک دم میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نا لڑکیاں دیکھ رہے ہیں جو خواتین کے ساتھ کام کر سکے دیہی علاقوں میں جا کے. اینڈ آل آف اے سڈن آئی چینج. میں نے کہا یس وائی ناٹ. تو اس طرح سے جناب ہم رورل ڈیولپمنٹ میں چلے گئے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 22 سال ہو گئے. 22 سال سے یہ کام کر رہی ہیں؟ جی جی. تو اس کام میں ایک خاتون کا ہونا, کیا کردار ہے خواتین کا اس میں؟ جی فرسٹ آف آل تو ظاہر ہے کہ آج سے 22 سال پہلے دیکھا جائے تو اس طرف خواتین کا کام کرنا کافی مشکل تھا. ان اے وے کہ مطلب فیملیز کے لیے یہ بات ہی ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ گرلس جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلیں. اور ایک تو یہ کہ کو ٹیمز, مطلب جہاں پہ میل اسٹاف بھی کام کر رہا ہو شانہ بشانہ, اور پھر وہاں سے نہ صرف کوسٹ ٹیم میں کام کریں بلکہ گاؤں میں دیہاتوں میں سفر بھی کریں جا کے, اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کریں. کیونکہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور اس میں بڑا پروٹیکشن کا کمپوننٹ ہے, اور پھر جس طرح ہماری فیملیز بڑی کنزرویٹو اور کنونشنل فیملیز ہیں, تو اس کے لیے کافی ہمارے لیے مشکل تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو میری طرف کا جس طرح کہ میرے جیسے اور پروفیشنلز کا کردار تھا جو آگے آئے, جنہوں نے چیلنج لیا. لیکن وہ جو دوسری طرف کا کردار تھا وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ جن کے لیے ہم جا کر بات کر رہے تھے, کیونکہ یہ فینومینا ایمرج ہو رہا تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے جی, کہ بھی خواتین آتی ہیں
ٹھیک ہے, اور وہ آ کر خواتین سے ہی بات کرتی ہیں کہ آپ اپنی ترقی کے لیے کام کریں. جس طرح مطلب میں نے بتایا کہ میرا جو پیرنٹ آرگنائزیشن تھی وہ NRSP تھی, تو اس میں یہ تھا کہ جی آپ نے خواتین کو جا کے تنظیمیں بنانی ہے, موبلائز کرنا ہے, اور ان کو کہنا ہے جی اپنی ترقی کے لیے وہ کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ پوٹینشیل جو ان کے اندر ہے, اور جو اس پوٹینشیل کو یوز کرتے ہوئے جو اپنی نیڈ اسیسمنٹ کریں گی, اس کے ارد گرد ہم نے کام کرنا نہیں تھا. تو پھر یہی شعبہ کیوں, شعبے تو اور بھی بہت. بٹ یہ مجھے اس میں چیلنج لگا, اس کی وجہ یہ کہ ہیومن بیہیویئرز بہت ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایسا نہیں تھا کہ ہم گاؤں میں جاتے تھے اور ہمیں ایکسیس مل جاتی تھی اور لوگ فوراً تنظیم سازی میں آ جاتے تھے, ایسا نہیں تھا. کچھ لوگ شک بھی کرتے تھے کہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, ہماری ترقی کیوں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ کرنا چاہتے تھے لیکن راستے میں رک جاتے تھے اپنی وجوہات کی وجہ سے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو چل پاتے تھے اور واقعی پھر اپنے جو پلانز ہوتے تھے ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے. اور آپ چلتی رہی ہو, چل رہی ہیں, اور ہم چلتے رہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ چیز جو بینگ اے فیمیل تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, بہت کچھ دیکھنا میری پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے. بالکل ایسا تھا, کیونکہ جس طرح مطلب ماسٹرز ان انگلش لٹریچر اس دن نہیں نہیں کرایا تو ہن پنڈا چ جانا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے نا, سب سے پہلی بات یہ تھی. پھر میرے ٹیچرز جو تھے کہ بھئی یہ کدھر چلی گئی, ہم نے تو تمہیں ایز اے ڈپٹی کمشنر دیکھنا تھا, یو نو. لیکن یہ جو چیز ایک مجھے سہارا ملا کہ جی میں اپنے جو گیون گول تھا اس سے میں نے ڈرفٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ میں وہاڑی سے بیسیکلی میرا تعلق ہے, اور ہماری وہاں پر ایک فرسٹ ٹائم ایور خاتون ڈیپٹی کمشنر آئیں, عارفہ صبوحی, یہ لیٹ 90s 1998 کی بات ہے. اور NRSP کا ایک پروگرام ہم کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, تو کیونکہ وہ ڈیپٹی کمشنر آئی, بڑا نیا فینومینا تھا کہ کوئی خاتون بھی DC ہو سکتی ہے, تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ بھی ہمارے پروگرام میں چلیں. اور ہمارے جو RSPs کے جو ہیں فاؤنڈر شعیب سلطان خان صاحب, تو وہ بھی آ رہے تھے, لیکن ان کا یہ تھا کہ ان کی خواہش تھی, کیونکہ وہ بھی سول سرونٹ تھے, اور وہ ہی چینجڈ ہز کریئر, اور وہ اس میں آئے رول ڈیولپمنٹ میں. تو وہ آ رہے تھے, تو اس سے پہلے عارفہ صبوحی کو معلوم ہوا کہ شعیب صاحب آ رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے ہمارے باس کو بلکہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھجوائیں کہ خواتین کا کام کیسے ہو رہا ہے, میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تو سو آئی ٹک ہر ٹو ون آف دا ایونٹس ان ا ولیج, اور جب وہ وہاں پر پروگرام دیکھ رہی تھیں تو مجھے آہستہ سے کہتی کہ آئی وش کہ میں سبیٹیکل لوں اور میں بھی NRSP میں کام کروں. سو اٹ واز اے کائنڈ آف یو نو این انسپریشن, اور مجھے ایک تسلی بھی ہوگی کہ یار اچھا وہ میں مطلب جو گلٹ فیل کرتی ہوں سول سرونٹس میں نہ جانے کا, وہ یہ ہو گیا کہ وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں, اور پھر اس زمانے میں بہت لوگ آئے بھی. اتنا آپ نے کام کر لیا, 22 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, بہت سارے بیریئرز بھی آپ نے دیکھے, اور ایک کنسسٹنسی سے آپ کام بھی کر رہی ہیں, تو اب لوگوں کا تاثر کیا ہے, رسپانس؟ اب میرا خیال ہے انٹرنلائز ہو گیا ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آ کے, اپنے بچوں کے کریئر کے لیے پوچھتے ہیں آ کے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے بچے کو کیا پڑھنا چاہیے, یا کس طرف جانا چاہیے, یا اس کو کوئی آپ 2 اچھی باتیں بتائیں. تو آئی تھنک یہ ایک چینج ہے جو ہم نے 22 سال اپنی زندگی کے اگر دیے ہیں, تو لوگوں کی طرف سے یہ ایک تاثر بھی ہمیں ملا ہے, اور جو ہمیں بہت فلفلنگ, یعنی کہیں نہ کہیں مایوسی نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, الحمدللہ ویری اکمپلشڈ. اور فخریہ انداز میں بتاتی ہیں یا نارمل انداز میں اس کو فیل کرتی ہیں کہ میں نے ایک کام کیا, کوششیں کی, اور اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اسی حوالے سے؟ جی بالکل فخریہ, بیکاز دیکھیے یو گیو یور لائف 22 ایئرز آف یور لائف. بالکل ٹھیک ہے, ڈے اینڈ نائٹ, یعنی سیٹسفیکشن ہے, لاٹ آف سیٹسفیکشن. جی مطلب ظاہر ہے کہ آپ اور پروفیشن سے بالکل ہے, کیونکہ جب آپ سیریسلی کسی چیز کو پرسو کرتے ہیں اور وہ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک ٹائم کے بعد اس کی ایکنالجمنٹ, اسپیشلی فرام دوز پیپل جنہوں نے ڈے 1 پہ مجھے اپوز کیا ہو, اور آج جب وہ اپنے بچیوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے مجھ سے پوچھیں, تو ایبسولوٹلی اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. چلیں, بینگ اے فیمیل اگر میں بات کروں تو یہ شعبہ اپنی جگہ پہ, رورل ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ, آپ کی ڈگریز اپنی جگہ پہ, تو کانسیپٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں بندہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی بننا ہے, یہ بھی کرنا ہے, ایک وہ الگ سوچ ہے. اور دوسرا بھی ہے کہ فیمیل میڈیا کا کانسیپٹ ہوتا ہے, کہیں آپ نے نیوز میں جانا ہو, کہیں سنگنگ وغیرہ, میڈیا, وہ ماڈلنگ, ڈرامہ, کچھ بھی ہے, تو کبھی کوئی ایسا نہیں سوچا تھا یا ذہن میں نہیں؟ انٹرسٹنگلی میں ایسا تھا, میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے میتھس میں پھنس جاتی تھی میں, تو میری والدہ واز ویری اینگری آل دا ٹائم کہ یار میں تمہیں سمجھاتی ہوں تم بھول جاتی ہو. تو میں بہت چھوٹی تھی, تو ملٹیپلیکیشن ڈبل ڈیجٹ کا تھا, مجھے نہیں آ رہا تھا, تو ذرا مار پڑی مجھے. تو میری نانی قریب تھی, انہوں نے مجھے بچایا, ریسکیو کیا, اور انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ میں سمجھاتی ہوں, تم سائڈ پر ہو جاؤ. جو مجھے سمجھا رہی تھی اور میں بڑے آرام سے سمجھ بھی رہی تھی, تو سمجھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ تو اتنا آسان کام ہے. تو میں نے نانی اماں سے پوچھا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ نانی اماں نے کہا کہ بیٹے میں نے مشن اسکول انڈیا میں 5 جماعتیں پڑھی تھی. اچھا, تو میں نے کہا کہ پھر میں بھی 5 ہی پڑھوں گی. اچھا, تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرو گی؟ ایز اے چائلڈ میں نے کہا پھر میں فیشن کروں گی. فیشن کروں گی.
یعنی کہیں نہ کہیں وہ فیشن یا ماڈل یا کچھ ایسا کانسیپٹ تھا. بالکل وہ بالکل دماغ میں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب آپ آگے بڑھتے گئے تو وہ کہیں بیک اینڈ پہ چلا گیا جب ماسٹرز کر رہی تھی تو نہیں, یعنی اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کوئی وہ فی البدی جملہ نہیں تھا کہ آپ نے ایسے ہی بول دیا, آپ کے ذہن میں تھا وہ کہیں ایگزیکٹلی ایز اے چائلڈ. اب آپ 6 سال یا 5 سال کے ایج کے ہوں بچے تو آپ کے دماغ میں کوئی ایک مائنڈ کوئی ایک آئیڈیل سیٹ ہوگا. بالکل. اچھا وہ یہ ہوا کہ جب میں ماسٹرز کر رہی تھی اور اس کے بعد تو جب انہوں نے مجھے کہا تم نے سول سرونٹ بننا ہے, میرے ٹیچرس نے کہا, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارا ایکسینٹ بہت اچھا ہے تو تمہیں جو ہے نا نیوز کاسٹر بھی بننا ہوگا. بالکل. تو یہ میرے اوپر کافی پریشر بھی رہا اور لیٹر آن بھی مجھے بہت جگہوں پر کہا گیا کہ وائی ڈونٹ یو جوائن میڈیا, لیکن وہ میں خیر اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں, میں بالکل نہیں کر پائی نا. لیکن انٹرسٹنگلی ابھی لاسٹ ایئر جب کووڈ آیا اور کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو ہم پروگرام کر رہے تھے وہ سسپینشن میں چلا گیا, تو پہلے تو میں نے بھی بڑا ذرا کیونکہ بہت بزی اور لارج اسکیل کام تھا تو میں نے ریسٹ لیا. لیکن گریجولی دن میں نے سوچا کہ بھائی میں بالکل فری ہو گئی ہوں تو وائی ڈونٹ آئی یوز مائی ٹیلنٹ, سو آئی جسٹ اسٹارٹڈ مائی اون یوٹیوب. میں یہاں پہ ایک اور سوال ضرور کروں گا کہ آپ کچھ دیر پہلے ابھی آپ ایک پروگرام بھی ہوسٹ کر رہی تھیں اور وہ آپ کا ہی ہے اور آپ کے حوالے سے ہے, کام کے حوالے سے ہے, تو ایک دم سے ہوسٹ سے گیسٹ بننا کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا انٹرسٹنگ ہے, میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم ایک برین ویو آئی ہے کہ یار میں آل دا ٹائم آئی انوائٹ گیسٹس, وائی ناٹ سم ون انوائٹس می. اور آج جب میں آئی اور مجھے پتا چلا کہ آپ مجھے گیسٹ کے طور پر لے رہے ہیں تو آئی واز سو ہیپی کہ میں نے یسٹرڈے کچھ اور کیوں نہ سوچ لیا. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. صحیح. ایک بڑا ٹپیکل سا سوال ہے کہ کوئی انسپریشن. جی انسپریشن بیسکلی مختلف چیزوں کی مختلف انسپریشنز ہیں. جس طرح میری رول ڈیولپمنٹ میں آنے کی ایک انسپریشن میری وہ جو لیٹر آن وہ خاتون تھی جو مجھے اچانک سے ملی اور وہ بعد میں میری دوست بھی بنی, نگہت ان کا نام ہے, آج کل نائجیریا میں ہوتی ہیں, DFID میں کام کرتی ہیں, ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں. اور اس کی لیکن وہ جو بچپن کی جو بات ہے نا فیشن والی, وہ بھی ابھی انسپریشن میں ہے میرے پاس ایک دو لوگ جن کو میں ہمیشہ بہت, یعنی اس حوالے سے کسی سے متاثر ہیں, یعنی وہ پھر فی البدی جملہ نہیں تھا. نہیں وہ فی البدی نہیں تھا, وہ میرے خیال سب کانشیس میں تھا, وہ اس ٹائم سرفیس کیا, وہ اب پھر سرفیس کیا 2 سال پہلے کیونکہ میرا کام بہت زیادہ تھا اور مجھے لگ رہا تھا میری ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے کام کی وجہ سے. تو ایک دم میں وہ جو ایک میرا انسپریشن تھا وہ واپس آیا اور میں نے ایک آسٹریلین جو خاتون ہے وہ شی از اے بگ نیم ان فیشن, تو ان کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. اور بیسکلی فیشن کا فالو کرنا نہیں تھا لیکن ان کی فٹنس رجیم نے مجھے بڑا فائدہ دیا, ان کی شخصیت. اور بیسکلی میں ان کی ڈائٹ پیٹرنس کو اور ان کی فٹنس کو ورک آؤٹس کو دیکھ رہی تھی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ جتنا یہ کر رہی ہے اس میں 25% بھی کر لوں تو آئی ول بی بیک ٹو مائی ٹریک, اور اینڈ آئی ڈڈ دیٹ. اور میرا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ کا طویل دورانیہ ہے تجربے کا, کام کا, اس کے علاوہ آپ کی اسٹڈیز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں اور مختلف ڈگریز آپ نے حاصل کی ہیں, لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام آپ نے دیکھے ہیں, آبزرویشن آپ کی بہت زیادہ ہے, تو اس سارے دورانیے میں کہیں بھی آٹوگراف دینا یا لینا اس کا کوئی تجربہ؟ بالکل. میرا فرسٹ آٹوگراف جو میں نے خود لیا تھا, میں اس ٹائم ہائی اسکول میں تھی اور میں نے اپنے ٹیچر سے لیا تھا. صحیح. اور وٹ شی روٹ واز لک ٹورڈز دا سن اینڈ آل شیڈوز ول فال بیہائنڈ. اینڈ یہ مجھے بہت اچھا لگا اور اس کو مجھے سمجھنے میں بھی 2 دن لگے. ویسے یعنی یہ آپ نے پہلا آٹوگراف لیا تھا, ٹھیک ہے, کوئی اور بھی لیا نہیں, اس کے بعد نہیں لیا, بس مجھے پتہ نہیں دینے کا کوئی اور انٹرسٹنگلی میرا خیال ہے 25-26 سال کے بعد میں خود جب ایک بہت بڑا پروگرام لیڈ کر رہی تھی ایجوکیشن کا, تو میں کسی اسکول میں گئی تو مجھے کسی ایک بچی نے کہا کہ مجھے آٹوگراف دیں اور میں نے یہی آٹوگراف اس کو دیا کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی کہ ہمیشہ آگے کی طرف دیکھنا ہے. صحیح. اور میرا خیال ہے میرا یہ یس کیونکہ میرا یہ جو آؤٹ لک چینج ہوا تھا, لک ٹورڈز دا سن, اس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں. صحیح. اپنے انگلش میں لٹریچر میں آپ نے پڑھا ہوا ہے تو لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی شاعری وائری کوئی ایسا شغف؟ مجھے کیٹس بہت پسند ہے. اچھا. اور اسپیشلی اوڈ ٹو گریشین ارن اس کی ایک پوئم ہے اور اس کے اندر سے میں بیوٹی از ٹروتھ, ٹروتھ بیوٹی, دیٹس آل یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. نائس. اور اردو کے حوالے سے بھی پاکستانی یا کوئی شعراء کوئی ایسے جن کا پروین شاکر پسند ہیں, نوشین گیلانی پسند ہیں, محسن نقوی کو پڑھا. جی بہت شکریہ عمیرہ, کیونکہ میرے پروگرام کا وقت بڑا دورانیہ جو ہے وہ بہت محدود ہے اور اتنا ہی دورانیہ میرے پاس موجود تھا. آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.